پرائم منسٹر صاحب، سوشل میڈیا پر کچھ سوالات آ رہے ہیں، ایگریکلچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا ریفارمز آپ لے کے آ رہے ہیں اور کس طرح سے ایگریکلچر سیکٹر میں پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا؟ ہم نے جو سب سے پہلے کام کیا کہ ہم نے کسانوں کا جو پہلے جو گنے کے اوپر ان کو پیسے ملتے تھے، ہم نے قانون بنایا کہ ان کو فوری طور پہ پیسے دیے جائیں، اور دوسری چیز ان کو پورا پیسہ ملے، کیونکہ وہ جو کسانوں کو پیسہ ملتا تھا، جو شوگر ملز پیسہ دیتی تھی، سب سے طاقتور لوگ شوگر ملز ان کے پاس تھی، تو ان کے کوئی نہ ان کو حکومت کچھ کہتی تھی، نہ ان کو وہ کین کمشنر، سب ڈرتے تھے، بلکہ کئیوں کو تو پے رولز پہ تھے، ان کی تنخواہیں لگائی ہوئی تھی انہوں نے، تو ان کو کچھ کہتا کوئی کچھ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے وہ کارٹیلز بنایا ہوا تھا کمپٹیشن کمیشن کے اندر، انہی کے اتنی طاقت تھی ان کی کہ وہ بھی کچھ نہیں کرتی تھی، ان کو تو یہ قیمتیں اوپر خود ہی فیصلہ کرتے تھے قیمت کتنی ہے، تو لوگوں کے اوپر قیمتیں بھی اوپر، پھر سٹا کھیلا جاتا تھا، یعنی چینی بن چکی ہے اور اس کے اوپر سٹا کھیلا جا رہا ہے اور چینی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ ہماری گورنمنٹ نے آ کے پہلی دفعہ اس کے اوپر ان کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں جو کسانوں کو پیسہ ملا، پہلی دفعہ کسانوں کو پورا پیسہ بھی ملا اور ٹائم پہ پیسہ ملا۔ جب کسانوں کے پاس پیسہ آیا، انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا، جب زمین پہ لگایا تو آپ کے سامنے میں صرف یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں اس باری پاکستان کی، یعنی یہ کوئی بھی یہ امید نہیں لگا رہا تھا کہ پاکستان جتنی جو ہماری فصلوں کی پیداوار ہوئی ہے، وہ گندم کی 8.1 بڑھی، چاول مونگی یعنی 13.6%، شوگر کین چینی 22% اور چھلی 7.4%۔ یہ جو بڑی ہیں اس سے کیا ہوا کہ اس سے مزید اور کسانوں کو پیسہ آیا، کیونکہ ان کی بھی کبھی قیمتیں ان کو نہیں ملی جو پہلی دفعہ ملی ہے۔ لیکن یہ ابھی شروعات ہے، انشاءاللہ جو آگے اب ہم پالیسیز لے کے آ رہے ہیں، اب آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم نے مزید ان کی کیسے مدد کرنی ہے، ٹیکنالوجیز نہیں لے کے آنی ہے، بیج ڈیولپ کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو ابھی میں مہنگائی کے اوپر علیحدہ بات کروں گا، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کسان مثلا سبزیاں اگاتا ہے، جو اپنی پیداوار بھی اگاتا ہے، اس میں جو اس کو کتنا پیسہ ملتا ہے اور جب وہ پیسہ پہنچتا ہے دکانوں میں، شہروں میں، اس میں اتنا زیادہ فرق ہے، یعنی جو محنت کر رہا ہے اس کو بالکل کم پیسہ مل رہا ہے، بیچ میں جو مڈل مین یا آڑتی کہہ دیں، وہ 3-4 گنا زیادہ وہ پیسہ کما رہا ہے اور مہنگی چیزیں مل رہی ہیں شہروں کے اندر۔ تو اب ہم کرنے کیا لگے ہیں، اور یہ چائنیز نے، یہ ہم نے ادھر دیکھا تھا جا کے، ہم کرنے کیا لگے کہ ہم ڈائریکٹلی کسان اور اس کو سیدھا پہنچا رہے ہیں ریٹیل پہ، جو چائنا میں ہوتا ہے، اور اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ورچوئل مارکیٹس بنا رہے ہیں، اور ایک وہ، اور ایک پھر سٹوریج۔ جب کسان کو اس کو مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی اپنی چیزیں سستی بیچتا ہے کیونکہ وہ خراب ہونی ہوتی ہیں، اس کے لیے سٹوریج چاہیے۔ ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ 900 نئی سٹوریج فیسلٹیز بنا رہے ہیں پاکستان میں، تاکہ کسانوں اپنی ان کو چیز بھی رکھ سکے اور ٹائم پہ بیچے تاکہ ان کو قیمت ملے۔ اور پھر ٹرانسپورٹیشن کے اوپر بھی محنت کریں، جو چائنیز نے کیا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن ایسی ہو کہ ان کی فصلیں، فروٹ، پھل اور یہ جو سبزی، یہ ضائع نہ ہو۔ اور اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سٹوریج بھی ہو، ٹرانسپورٹیشن بھی ہو۔ ہمارا کئی اندازہ لگا جاتا ہے کہ 30% ہمارا پھل ضائع ہو جاتا ہے، 30% سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور اس کے ایک اور بھی طریقہ ہے کہ فوڈ پروسیسنگ، یعنی ہم وہ اب چھوٹے چھوٹے فوڈ پروسیسنگ لگانے لگے ہیں، اس کے لیے ہم قرضے بھی دیں گے بڑے بڑے سستے، تاکہ یہ میکسیمم بینیفٹ کسان کو ملے۔ جتنا کسان کو فائدہ ہوگا اتنا زیادہ وہ پیسہ اپنی زمین پہ لگائے، اتنی زیادہ پیداوار بڑھے۔